اس ویڈیو کو سنیں اور پھر فیصلہ کریں۔ لیجیے زہیر پوچھتے ہیں نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کیوں نہیں ہے؟ بیٹا نماز جنازہ کا زیادہ تعلق نماز سے نہیں بلکہ دعا سے۔ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ اور قرآن کریم پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا؟ تو المغنی لابن قدامہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان موجود ہے کہ لم یوقت لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قراءۃ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں ہمیں قرآن کریم پڑھنا ہمیں نہیں فرمایا، ہمیں مقرر نہیں فرمایا۔ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ قرآن کریم ہے۔ ابن مسعود کی روایت میں پڑھ چکا ہوں کہ سورۃ فاتحہ ثابت نہیں ہے، یعنی قرات ثابت نہیں ہے۔ ابن مسعود کی روایت میں پڑھ چکا ہوں کہ سورۃ فاتحہ ثابت نہیں ہے، یعنی قرات ثابت نہیں ہے۔ ابن مسعود کی روایت میں پڑھ چکا ہوں کہ سورۃ فاتحہ ثابت نہیں ہے، یعنی قرات ثابت نہیں ہے۔ کوئی بندہ سورۃ فاتحہ بطور دعا پڑھتا ہے، بطور قرات نہیں پڑھتا، تو دعا تو کوئی سی پڑھ سکتا ہے، وہ کوئی سی پڑھ سکتا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا نہیں بھی دعا وہ پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، لیکن اس کو آپ جو نہ پڑھے اس کو غلط نہیں کہیں گے۔ تو سورۃ فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے تو آپ پڑھ لیں، بھی میں بطور دعا پڑھ رہا ہوں تو ٹھیک ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو نہیں پڑھتا پھر آپ اس کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو آپ نے ویڈیو دیکھی، اس ویڈیو کا تفصیلی جواب جو ہے وہ دیں گے انجینئر محمد مرزا صاحب۔ ویڈیو کو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے، بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی نے اپنے بڑے بھائی مفتی رفیع عثمانی رحمہ اللہ تعالی کا جنازہ پڑھایا۔ اب وہ ان کی بدقسمتی تھی یا اس عوام کی خوش قسمتی تھی کہ وہ کالر مائک بالکل قریب لگا ہوا تھا، پڑھ رہے وہ سرن تھے، لیکن سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے آواز باہر آ گئی، بس اس کی وجہ سے پھر ادھم مچ گیا۔ لیکن وہ آواز باہر آئی اور جو فرقہ باز ہوتے ہیں ان کے تو کان فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد دو طبقات بن گئے۔ ایک وہ گروہ تھا جو ان کے حق میں بول پڑا، لیکن وہ بولا بھی فرقہ واریت کے انڈر کہ جی یہ جو سورہ فاتحہ پڑھی ہے انہوں نے یہ ہمارے نزدیک بھی جائز ہے، لیکن ثنا کے طور پر، قرآن کے طور پر نہیں، کیونکہ ہم نے تو ہر وہ بات کرنی ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اپوزٹ ہو۔ تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ سورہ فاتحہ نماز جنازہ میں پڑھی جائے؟ تو وہ ثنا کے طور پر، تعریفی کلمات کے طور پر پڑھی ہے۔ کچھ نے کہا جی وہ دعا کے طور پر پڑھی جا سکتی ہے۔ بھئی دعا کے طور پر پڑھی جائے گی تو پھر تو تیسری تکبیر کے بعد پڑھی جائے گی، وہ تو پہلی تکبیر کے بعد پڑھ رہے تھے۔ اور جو صحیح سچے کٹر ٹھیٹھ حنفی، جس طرح وہ ہمارے مفتی سعید صاحب فرماتے ہیں، وہ تھے نا، وہ بالکل انہوں نے دلیری سے کہا کہ یہ کہاں کا شیخ الاسلام ہے، اس کو نہیں پتا 1400 سال سے ہمارا جو ایک مذہب چلتا آ رہا ہے اس کے خلاف اس نے ایک ایکٹیویٹی پرفارم کر دی۔ سرکار 1400 سال نہیں، نا یہ 1100-1200 سال جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، امانت میں خیانت کریں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے۔ یہ اس زمانے کی آپ کی بنائی ہوئی فکر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو ہم کوئی کنڈیم نہیں کرتے اس حوالے سے، ان کے پاس جتنے لمیٹڈ ریسورسز تھے انہوں نے بیسٹ پرفارم کیا۔ ان کا یہ کہہ دینا ہی کافی ہے کہ ہماری کوئی بات بھی قرآن و سنت کے ایون صحابہ کے اقوال کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دو۔ خیر یہ ایک ٹاپک الگ سے ہے، میں اس طرف واپس آتا ہوں۔ جو تقی عثمانی صاحب نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی تو یہ انہوں نے کوئی خلاف سنت کام نہیں کیا، صحیح طریقہ یہی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھی اور تھوڑی بلند آواز سے پڑھی۔ سنن نسائی میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ انہوں نے جہرن پڑھی، اور بعد میں انہوں نے جو مقتدی تھے انہیں بتایا کہ یہ میں نے اس لیے بلند آواز سے پڑھی ہے تاکہ تمہیں میں بتاؤں کہ جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے، یعنی نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ یہ سنت وہ نہیں جو یہ مولویوں نے بنائی ہوئی ہے کہ رفع دین سنت ہے کہ فرض ہے، نہیں۔ صحابہ کرام کے زمانے میں یہ والی چلاکیاں نہیں ہوتی تھیں جو یہ کرتے ہیں۔ سنت یعنی رسول اللہ کا طریقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فجر کی نماز پڑھنا بھی سنت ہے، ظہر کے 4 فرض پڑھنا بھی سنت ہے۔ سنت مانا طریقوں، اور سنن نسائی میں موجود ہے، ساتھ ایک سورت بھی ملائی انہوں نے، اور پھر آڈینس سے کہا کہ یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اب میں حنفیوں سے یہ پوچھوں گا کہ اللہ کے بندو، تم لوگ تو کہتے تھے کوئی صحیح حدیث مل جائے تو وہی ہمارا مذہب ہے، اب تو حدیث مل گئی نا، اب تمہارے اجتہاد کہاں گئے؟ انہیں پھینکو اب ردی کی ٹوکری میں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، سنن نسائی کے اندر موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے جو جسٹس بنائے تھے نا، قاضی شرح، انہیں خط لکھا، اور اس خط میں انہوں نے لکھا کہ جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو سب سے پہلے اللہ کی کتاب میں دیکھنا، اللہ کی کتاب میں نہ پاؤ تو رسول اللہ کی سنت میں دیکھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنت میں بھی نہ پاؤ تو پھر اجماع امت میں دیکھنا کہ امت کیا معاملات لے کر اجماعی طور پر چل رہی ہے۔ پوری امت، صرف فقہ حنفی فقہ شافعی نہیں، پوری امت۔ اور اگر اجماع میں بھی نہ پاؤ تو پھر تم
इज्तिहाद कर लेना और ना करो तो बेहतर है। अनअटेंडेड ही मसलों को छोड़ दो, ना ज्यादा सीन फंसाने की कोशिश करना। तो इसमें अहले सुन्नत का मनहज पता चल गया, कुरान सुन्नत और उसके बाद इजमा और फिर इज्तिहाद। जब तक कुरान और सुन्नत में कोई चीज मौजूद है तो आपको नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि टॉप प्रायोरिटी तो कुरान और सुन्नत है। और ये हदीस इस बात पर दलालत करती है कि ये सुन्नत है कि नमाज जनाजा के अंदर सूरह फातिहा पढ़ी जाए। अहले हदीस हज़रात पढ़ते हैं, उलमाए अरब भी पढ़ते हैं। यहाँ पे इन्होंने अपनी निशानी बनाई हुई थी। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे में 4 तकबीरात कहा करते थे। और एक हदीस सही मुस्लिम की है जिसमें है कि नबी इस्लाम जनाजे में 5 तकबीरात भी कहा करते थे। यानी ये दोनों अमल साबित है, 4 तकबीरात भी और 5 भी। हमारे जो उस्ताद थे शेख जुबैर लिज़ई रहमहुल्लाह ताला, उनके जनाजे में 5 तकबीरात हुई थी। उन्होंने वसीयत की थी कि मेरे जनाजे में 5 तकबीरात होनी चाहिए, ये सुन्नत भी जिंदा हो। अहले तशय्युअ तो 5 तकबीरात ही कहते हैं, अहले सुन्नत के यहाँ उमूमन 4 तकबीरात ही कही जाती हैं। अहले हदीस हज़रात को चूंकि सुन्नत का पता है तो वो 5 पे भी अमल करते हैं, 4 पे भी अमल करते हैं। और उसमें आपने पहली तकबीर के बाद सूरतुल फातिहा और साथ एक सूरत मिलानी है। सना पढ़ना कोई साबित नहीं है, और जो इनकी सना है ना वजल्ला सनाऊ का, वो तो वैसे ही कोई नहीं साबित। वैसे नमाज में है सना, जामिया तिर्मिज़ी के अंदर है, सही मुस्लिम में भी मौजूद है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। आम नमाजों के लिए जनाजा में सूरह फातिहा है और एक सूरत मिलाना है। दूसरी तकबीर के बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। इनका बनाया हुआ दुरूद शरीफ नहीं, जो बुखारी मुस्लिम में है, दुरूद इब्राहिमी जो आप नमाज में पढ़ते हैं। और तीसरी तकबीर के बाद आपने दुआएं मांगनी है। दुआएं काफी सारी आई हैं। एक तो मशहूर दुआ है जो जामिया तिर्मिज़ी में, अबू दाऊद में, सुनन नसाई में, मिशकात में मौजूद है, अल्लाहुम्मा अग़फिर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना। ये पूरी दुआ आम मुसलमानों ने यही वाली याद की हुई है। और मुस्लिम शरीफ में एक हदीस है, वो सहाबी बड़ी रिकत अंगेज हदीस है। वो कहते हैं कि मैंने नबी इस्लाम के पीछे जनाजा पढ़ा तो आपने मैयत के लिए दुआएं फरमाई, और ज़ाहिर थोड़ी बुलंद आवाज से की। सहाबा इकराम ने वो याद कर ली दुआएं। तो कमाल के अल्फाज हैं। नबी इस्लाम ने दुआ की, ऐ अल्लाह इस पे रहम फरमा, इसे बख्श दे, इसकी मेहमान नवाजी फरमा, ऐ अल्लाह इसे अपने घर वालों से बेहतर घर वाले अता फरमा, इसे इसकी बीवी से अच्छी बीवी अता फरमा। बड़ी रिकत अंगेज दुआ है सही मुस्लिम के अंदर। वो हम इंशाल्लाह ये सारी हदीस डिस्प्ले कर देंगे। वो सहाबी कहते हैं जब वो मैंने दुआएं सुनी ना तो मैंने तमन्ना की कि काश आज इस मैयत की जगह मेरी मैयत रखी होती और अल्लाह के नबी मुझ पर ये दुआएं पढ़ रहे होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो तीसरी तकबीर के बाद आपने वो दुआएं पढ़नी है, और चौथी तकबीर के बाद आपने सलाम फेरना है। अगर 5 तकबीरात होंगी तो फिर चौथी के बाद भी दुआएं मांगनी होगी, और 5वीं तकबीर के बाद फिर आपने सलाम फेरना है। और सलाम दाईं तरफ फेरना सुन्नत है। अरब सारे मुल्कों में दाईं तरफ फेरा जाता है। यहाँ पे अहले हदीस थोड़ा सा वो हनफियों से डरे हुए थे, अब कुछ उनको अकल आई है, उन्होंने एक तरफ शुरू किया, अदरवाइज मेजॉरिटी अभी भी 2 तरफ फेरती है। सुनन कुबरा अल बैहकी में दोनों तरह की हदीस मौजूद है। 2 तरफ सलाम फेरने वाली हदीस जो है उसमें तदलीस का भी इशू है, ज़ईफ रावी भी है, और भी इशू है। और जो एक तरफ सलाम फेरने वाली हदीस है वो बिल्कुल सही सनद के साथ है। बल्कि मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में इब्राहिम नखी का कौल है जिसके ऊपर पूरी फिक़ह हनफी खड़ी हुई है, क्योंकि वो कहते हैं कि इमाम हनीफा जो है वो इनके पोता शागिर्द हैं, उनकी मसनद पे आगे बैठे हैं। वो कहते हैं सजदा साहब में भी एक सलाम है और जनाजे में भी। अच्छा, वो पहली बात पे तो हनफी अमल कर रहे हैं। सजदा साहब के तो 5 तरीके साबित है, जिस तरीके से हनफी करते हैं वो भी साबित है, ताबईन से हम उसे गलत नहीं कहते। लेकिन जहां से वो ले रहे हैं उसमें मौजूद है कि साहब में एक सलाम है, यानी तशहुद पढ़ने के बाद एक सलाम फेरना है आपने और फिर 2 सजदे करने हैं। जो बाद में आप 2 सलाम फेरते हैं वो तो नमाज मुकम्मल करने के, और जनाजे में भी एक सलाम है। अच्छा, आधी उन्होंने बात ली हुई है कि वो सजदा साहब उस तरीके पे करते हैं लेकिन नमाज जनाजा में 2 तरफ सलाम फेरते हैं। तो पूरी आप रवायत लें, अगर कोई 2 तरफ भी फेर लेता है हम उसके ऊपर फतवा नहीं लगाते, ताबईन से साबित है। अलबत्ता नबी इस्लाम का जो सुन्नत तरीका है वो दाईं तरफ एक तरफ सलाम फेरना है। यानी कि आम नमाज और नमाज जनाजा में जो फर्क है उनमें से एक फर्क ये भी है। अरब मुल्कों में, सऊदी अरब में आप में से अक्सर लोग हज उम्रे के लिए भी गए होंगे। हर नमाज के बाद वहां पे जनाजे होते हैं इज्तिमाई, और एक तरफ इस्लाम फेरते हैं और सिरन पढ़ाते हैं। नबी इस्लाम से जाहरन भी नमाज जनाजा साबित है, लेकिन आपका जो उमूमी अमल है वो सिरन ही है। सुनन नसाई में मौजूद है कि नबी इस्लाम सिरन नमाज जनाजा पढ़ाया करते थे, जिस तरह जोर और असर की नमाज पढ़ाई जाती है ना, इस तरह। लेकिन आप जाहरन भी बाज़ुकात पढ़ाते थे। वो तालीम के तौर पर भी होता था और जवाज के तौर पर भी, दोनों तरीके से साबित है। जिस तरह अहले हदीस तो अमूमन एक तरीके को फॉलो करते हैं, हनफी भी खास एक ही तरीके को फॉलो करते हैं, दोनों तरीके दुरुस्त हैं। अहले हदीस के पीछे आप जनाजा पढ़े तो आपको लगता है आप जनाजा पढ़ के निकले, और देवबंदी और बरेलवी उलमा जनाजा उनका होता है तकरीबन 40 सेकंड का, और उसके बाद 5 मिनट की दुआ हो रही होती है। बरेलवी दुआ करवाते हैं, देवबंदी ऐलानात करते रहते हैं कि जी 3 दिन बाद ये होगा और 5वें दिन ये होगा और फला चीज ये होगी। हालांकि सुन्नत यह है कि आपने जनाजे के बाद दुआ नहीं करनी बल्कि मैयत
میت کو قبرستان لے کے جانا ہے، اور سنن نبی داؤد میں موجود ہے کہ دفنانے کے بعد اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ اب اسے آزمایا جائے گا، اس سے سوالات پوچھے جائیں گے، تم اپنے بھائی کی قبر کے سوالوں کی استقامت کے لیے دعا کرو، وہاں پہ سنت ہے۔ باقی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی، اور عبداللہ ابن عمر سے بھی آتا ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں، المصنف عبد الرزاق کے اندر، کہ وہ ہر تکبیر کے اوپر رفع الیدین بھی کرتے تھے، یعنی آپ نے جتنی تکبیرات کہنی ہے نا تو اللہ اکبر کے ساتھ آپ نے ہاتھوں کو بھی بلند کرنا ہے، نماز جنازہ ہو، نماز عیدین ہو، قیام کی حالت میں جب بھی تکبیر کہی جائے گی نا تو آپ نے رفع الیدین کرنا ہے۔ یہ اصولی حدیث سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے کہ نبی الاسلام رکوع سے پہلے جب بھی تکبیر کہتے تھے نا تو رفع الیدین کرتے تھے، کوئی بھی تکبیر ہوتی تھی، چاہے وہ عیدین کی ہو، چاہے وہ جنازہ کی ہو، ایون وطر کی دعا سے پہلے بھی اگر آپ تکبیر کہیں تو آپ رفع الیدین کریں اور اس کے بعد دعائے قنوت پڑھیں، تو یہ سنت ہے۔ اس کے بعد آپ کی مرضی ہے، آپ نے ہاتھ باندھ کے نماز جنازہ پڑھنا ہے یا ہاتھ کھول کے، وہ عام نماز میں بھی دونوں طریقے سے سنت ہے، میری اس کے اوپر کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ باقی فقہ حنفی والوں کو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ذرا اپنے بابا جی جنہیں سارے بابا مانتے ہیں، شاہ ولی اللہ دہلوی، ان کی کتاب حجت اللہ البالغہ پڑھ کے تو دیکھیں، انہوں نے تقلید کے بارے میں جو طبیعت آپ لوگوں کی صاف کی ہوئی ہے نا، انہوں نے کہا کہ امت کی گمراہی کی سب سے بڑی وجہ یہ اندھی تقلید ہے۔ ہاں، انہوں نے کہا کہ واجب ہے لوگوں کے اوپر کہ جب انہیں سنت پہنچ جائے تو وہ سنت کے مطابق عمل کرے، اپنے امام کے اقوال کو چھوڑ دیں۔ اور انہوں نے اس میں لکھا ہے جو بخاری اور مسلم سے بغض رکھے وہ سنیت سے خارج ہے، اور اس پہ اجماع ہے کہ بخاری اور مسلم کی تمام متصل الاسناد احادیث قطعی الصحت ہے، ان سے بغض رکھنے والا بدعتی ہے، وہ سنی نہیں ہو سکتا۔ تو مجھے بتائیں کون بغض رکھ رہا ہے؟ عزتیں اویل کر رہے ہیں قرآن و سنت کے نام کے اوپر، چندے اکٹھے کر رہے ہیں قرآن و سنت کے نام کے اوپر، سواریاں سوار کر رہے ہیں مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کے، اور پھینکتے کہاں ہیں دیوبند اور بریلی میں جا۔ اور جو شخص انہیں کہتا ہے کہ بھائی ان بابوں سے دستبردار ہو، اپنی نسبت اس کے ساتھ مضبوط کرو جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ کہتے ہیں کوئی نیا فرقہ لے کے آ گیا۔ نیا نہیں لے کے آیا سرکار۔ حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ دہلوی، جنہیں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں 12ویں صدی کا مجدد مانتے ہیں، صرف عجم میں نہیں عرب کے لوگ بھی انہیں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس کتاب کی وجہ سے۔ وہ اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے، لیکن ہمارے درس نظامی کے کورس کے اندر اس کے نوٹس پڑھائے جاتے ہیں۔ میں بلو ایریا کی مسجد میں آج سے آلموسٹ 14 سال پرانی میں بات کر رہا ہوں، دیوبندیوں کی ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں مفتی صاحب سے ایک ڈسکشن شروع ہوئی، تو میں نے انہیں کہا کہ حجت اللہ البالغہ میں تو شاہ ولی اللہ دہلوی نے تقلید کو اس امت کی خرابی کی سب سے بڑی وجہ بتایا ہے، اور انہوں نے تو کنڈیم کیا ہے اندھی تقلید کو۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے دلائل کے اندر اندر آپ نے کسی کی بات ماننی ہے، اور انہوں نے تو ائمہ اربعہ کے اقوال نقل کیے ہیں۔ وہ بندہ انکاری ہو گیا، وہ کہتا ہے میں نے پڑھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا آپ نے پڑھی نہیں ہوگی، آپ نے صرف نوٹس پڑھے ہوں گے، لے کے آئے حجت اللہ البالغہ، میں آپ کو نکال کے دیتا ہوں۔ خیر وہ اٹھے نہیں پھر وہاں سے لینے کے لیے، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا کہ ہمارے ساتھ کام ہمارے بڑوں نے ڈالا ہوا ہے۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے۔ تو شاہ ولی اللہ دہلوی نے ایک چیپٹر اس میں یہ بھی باندھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب فقہ حنفی کو اور فقہ مالکیہ کو دقت نظر سے پڑھنا شروع کیا تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ اس کے اندر تو کئی ایک چیزیں ہیں جو صراحتاً مرفوع احادیث کے خلاف ہیں۔ پھر انہوں نے اس کی کھوج لگائی کہ یہ ٹوٹی کمن کہاں، تو انہیں اندازہ ہوا کہ امام مالک اس ویڈیو کو سنیں اور پھر فیصلہ کریں۔ لیجیے زہیر پوچھتے ہیں نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کیوں نہیں ہے؟ بیٹا نماز جنازہ کا زیادہ تعلق نماز سے نہیں بلکہ دعا سے۔ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ اور قرآن کریم پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا؟ تو المغنی لابن قدامہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان موجود ہے کہ لم یوقت لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قراءۃ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں ہمیں قرآن کریم پڑھنا ہمیں نہیں فرمایا، ہمیں مقرر نہیں فرمایا۔ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ قرآن کریم ہے۔ ابن مسعود کی روایت میں پڑھ چکا ہوں کہ سورۃ فاتحہ ثابت نہیں ہے، یعنی قرات ثابت نہیں ہے۔ ابن مسعود کی روایت میں پڑھ چکا ہوں کہ سورۃ فاتحہ ثابت نہیں ہے، یعنی قرات ثابت نہیں ہے۔ ابن مسعود کی روایت میں پڑھ چکا ہوں کہ سورۃ فاتحہ ثابت نہیں ہے، یعنی قرات ثابت نہیں ہے۔ کوئی بندہ سورۃ فاتحہ بطور دعا پڑھتا ہے، بطور قرات نہیں پڑھتا، تو دعا تو کوئی سی بھی پڑھ سکتا ہے، پھر وہ کوئی سی پڑھ سکتا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا نہیں بھی دعا وہ پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، لیکن اس کو آپ جو نہ پڑھے اس کو غلط نہیں کہیں گے۔ تو سورۃ فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے تو آپ پڑھ لیں، نہیں میں بطور دعا پڑھ رہا ہوں تو ٹھیک ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو نہیں پڑھتا پھر آپ اس کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو آپ نے ویڈیو دیکھی، اس ویڈیو کا تفصیلی جواب جو ہے وہ دیں گے انجینئر محمد مرزا صاحب۔ ویڈیو کو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے، بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی نے اپنے بڑے بھائی مفتی رفیع عثمانی رحمہ اللہ تعالی کا جنازہ پڑھایا۔ اب وہ ان کی بدقسمتی تھی یا اس عوام کی خوش قسمتی تھی کہ وہ کالر مائک بالکل قریب لگا ہوا تھا، پڑھ رہے وہ سرن تھے، لیکن سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے آواز باہر آ گئی، بس اس کی وجہ سے پھر ادھم مچ گیا۔ لیکن وہ
آواز باہر آئی اور جو فرقہ باز ہوتے ہیں ان کے تو کان فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد دو طبقات بن گئے. ایک وہ گروہ تھا جو ان کے حق میں بول پڑا، لیکن وہ بولا بھی فرقہ واریت کے انڈر کہ جی یہ جو سورہ فاتحہ پڑھی ہے انہوں نے، یہ ہمارے نزدیک بھی جائز ہے لیکن ثنا کے طور پر، قرآن کے طور پر نہیں، کیونکہ ہم نے تو ہر وہ بات کرنی ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اپوزٹ ہو. تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ سورہ فاتحہ نماز جنازہ میں پڑھی جائے؟ تو وہ ثنا کے طور پر، تعریفی کلمات کے طور پر پڑھی ہے. کچھ نے کہا جی وہ دعا کے طور پر پڑھی جا سکتی ہے. بھئی دعا کے طور پہ پڑھی جائے گی تو پھر تو تیسری تکبیر کے بعد پڑھی جائے گی، وہ تو پہلی تکبیر کے بعد پڑھ رہے تھے. اور جو صحیح سچے کٹر ٹھیٹھ حنفی، جس طرح وہ ہمارے مفتی سعید صاحب فرماتے ہیں، وہ تھے نا، وہ بالکل انہوں نے دلیری سے کہا کہ یہ کہاں کا شیخ الاسلام ہے، اس کو نہیں پتا 1400 سال سے ہمارا جو ایک مذہب چلتا آ رہا ہے اس کے خلاف اس نے ایک ایکٹیویٹی پرفارم کر دی. سرکار 1400 سال نہیں، نا یہ 1100-1200 سال. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، امانت میں خیانت کریں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے. یہ اس زمانے کی آپ کی بنائی ہوئی فکر ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو ہم کوئی کنڈیم نہیں کرتے اس حوالے سے، ان کے پاس جتنے لمیٹڈ ریسورسز تھے انہوں نے بیسٹ پرفارم کیا. ان کا یہ کہہ دینا ہی کافی ہے کہ ہماری کوئی بات بھی قرآن و سنت کے، ایون صحابہ کے اقوال کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دو. خیر یہ ایک ٹاپک الگ سے ہے، میں اس طرف واپس آتا ہوں. جو تقی عثمانی صاحب نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی تو یہ انہوں نے کوئی خلاف سنت کام نہیں کیا. صحیح طریقہ یہی ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھی اور تھوڑی بلند آواز سے پڑھی. سنن نسائی میں یہ الفاظ موجود ہے کہ انہوں نے جہرن پڑھی، اور بعد میں انہوں نے جو مقتدی تھے انہیں بتایا کہ یہ میں نے اس لیے بلند آواز سے پڑھی ہے تاکہ تمہیں میں بتاؤں کہ جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے، یعنی نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے. یہ سنت وہ نہیں جو یہ مولویوں نے بنائی ہوئی ہے کہ رفع سنت ہے کہ فرض ہے، نہیں. صحابہ کرام کے زمانے میں یہ والی چلاکیاں نہیں ہوتی تھیں جو یہ کرتے ہیں. سنت یعنی رسول اللہ کا طریقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فجر کی نماز پڑھنا بھی سنت ہے، ظہر کے 4 فرض پڑھنا بھی سنت ہے. سنت مانا طریقوں. اور سنن نسائی میں موجود ہے، ساتھ ایک سورت بھی ملائی انہوں نے، اور پھر آڈینس سے کہا کہ یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اب میں حنفیوں سے یہ پوچھوں گا کہ اللہ کے بندو، تم لوگ تو کہتے تھے کوئی صحیح حدیث مل جائے تو وہی ہمارا مذہب ہے. اب تو حدیث مل گئی نا، اب تمہارے اجتہاد کہاں گئے؟ انہیں پھینکو اب ردی کی ٹوکری میں. مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، سنن نسائی کے اندر موجود ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے جو جسٹس بنائے تھے نا، قاضی شرح، انہیں خط لکھا، اور اس خط میں انہوں نے لکھا کہ جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو، سب سے پہلے اللہ کی کتاب میں دیکھنا، اللہ کی کتاب میں نہ پاؤ تو رسول اللہ کی سنت میں دیکھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سنت میں بھی نہ پاؤ تو پھر اجماع امت میں دیکھنا کہ امت کیا معاملات لے کر اجماعی طور پر چل رہی ہے. پوری امت، صرف فقہ حنفی فقہ شافعی نہیں، پوری امت. اور اگر اجماع میں بھی نہ پاؤ تو پھر تم اجتہاد کر لینا، اور نہ کرو تو بہتر ہے. انٹینڈڈ ہی مسئلوں کو چھوڑ دو، نہ زیادہ سینگ پھنسانے کی کوشش کرنا. تو اس میں اہل سنت کا منہج پتہ چل گیا، قرآن، سنت، اور اس کے بعد اجماع اور پھر اجتہاد. جب تک قرآن و سنت میں کوئی چیز موجود ہے تو آپ کو نیچے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ٹاپ پرائرٹی تو قرآن و سنت ہے. اور یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ سنت ہے کہ نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی جائے. اہل حدیث حضرات پڑھتے ہیں، علماء عرب بھی پڑھتے ہیں. یہاں پہ انہوں نے اپنی نشانی بنائی ہوئی تھی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازے میں 4 تکبیرات کہا کرتے تھے. اور ایک حدیث صحیح مسلم کی ہے جس میں ہے کہ نبی علیہ السلام جنازے میں 5 تکبیرات بھی کہا کرتے تھے. یعنی یہ دونوں عمل ثابت ہیں، 4 تکبیرات بھی اور 5 بھی. ہمارے جو استاد تھے شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی، ان کے جنازے میں 5 تکبیرات ہوئی تھی. انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے جنازے میں 5 تکبیرات ہونی چاہیے، یہ سنت بھی زندہ ہو. اہل تشیع تو 5 تکبیرات ہی کہتے ہیں، اہل سنت کے ہاں عموماً 4 تکبیرات ہی کہی جاتی ہیں. ہاں اہل حدیث حضرات کو چونکہ سنت کا پتہ ہے تو وہ 5 پہ بھی عمل کرتے ہیں، 4 پہ بھی عمل کرتے ہیں. اور اس میں آپ نے پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ اور ساتھ ایک سورت ملانی ہے. ثنا پڑھنا کوئی ثابت نہیں ہے، اور جو ان کی ثنا ہے نا وجل ثناؤ کا، وہ تو ویسے ہی کوئی نہیں ثابت. ویسے نماز میں ہے ثنا، جامع ترمذی کے اندر ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، سبحانک اللہم وبحمدک
का व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। आम नमाजों के लिए जनाजा में सूरह फातिहा है और एक सूरत में लाना है। दूसरी तकबीर के बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। इनका बनाया हुआ दुरूद शरीफ नहीं जो बुखारी मुस्लिम में है, दुरूद इब्राहिमी जो आप नमाज में पढ़ते हैं। और तीसरी तकबीर के बाद आपने दुआएं मांगनी है। दुआएं काफी सारी आई हैं। एक तो मशहूर दुआ है जो जामिया तिरमिज़ी में, अबू दाऊद में, सुनन नसाई में, मिशकात में मौजूद है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना। ये पूरी दुआ आम मुसलमानों ने यही वाली याद की हुई है। और मुस्लिम शरीफ में एक हदीस है, वो सहाबी बड़ी रिकत अंगेज हदीस है। वो कहते हैं कि मैंने नबी इस्लाम के पीछे जनाजा पढ़ा तो आपने मैयत के लिए दुआएं फरमाई और ज़ाहिर थोड़ी बुलंद आवाज से की। सहाबा किराम ने वो याद कर ली दुआएं। तो कमाल के अल्फाज हैं। नबी इस्लाम ने दुआ की, ऐ अल्लाह इस पे रहम फरमा, इसे बख्श दे, इसकी मेहमान नवाजी फरमा, ऐ अल्लाह इसे अपने घर वालों से बेहतर घर वाले अता फरमा, इसे इसकी बीवी से अच्छी बीवी अता फरमा। बड़ी रिकत अंगेज दुआ है सही मुस्लिम के अंदर। वो हम इंशाल्लाह ये सारी हदीस डिस्प्ले कर देंगे। वो सहाबी कहते हैं जब वो मैंने दुआएं सुनी ना तो मैंने तमन्ना की कि काश आज इस मैयत की जगह मेरी मैयत रखी होती और अल्लाह के नबी मुझ पे ये दुआएं पढ़ रहे होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो तीसरी तकबीर के बाद आपने वो दुआएं पढ़नी है और चौथी तकबीर के बाद आपने सलाम फेरना है। अगर 5 तकबीरात होंगी तो फिर चौथी के बाद भी दुआएं मांगनी होगी और 5वीं तकबीर के बाद फिर आपने सलाम फेरना है। और सलाम दाईं तरफ फेरना सुन्नत है। अरब सारे मुल्कों में दाईं तरफ फेरा जाता है। यहाँ पे अहले हदीस थोड़ा सा वो हनफियों से डरे हुए थे, अब कुछ उनको अकल आई है, उन्होंने एक तरफ शुरू किया, अदरवाइज मेजॉरिटी अभी भी 2 तरफ फेरती है। सुनन कुबरा अल बैहकी में दोनों तरह की हदीस मौजूद है। 2 तरफ सलाम फेरने वाली हदीस जो है उसमें तदलीस का भी इशू है, ज़ईफ रावी भी है और भी इशू है। और जो एक तरफ सलाम फेरने वाली हदीस है वो बिल्कुल सही सनद के साथ है। बल्कि मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में इब्राहिम नखी का कौल है जिसके ऊपर पूरी फिक़ह हनफी खड़ी हुई है, क्योंकि वो कहते हैं कि इमाम हनीफा जो है वो इनके पोता शागिर्द हैं, उनकी मसनद पे आके बैठे हैं। वो कहते हैं सजदा साहब में भी एक सलाम है और जनाजे में भी। अच्छा, वो पहली बात पे तो हनफी अमल कर रहे हैं। सजदा साहब के तो 5 तरीके साबित है, जिस तरीके से हनफी करते हैं वो भी साबित है, ताबईन से हम उसे गलत नहीं कहते। लेकिन जहां से वो ले रहे हैं उसमें मौजूद है कि साहब में एक सलाम है, यानी तशहुद पढ़ने के बाद एक सलाम फेरना है आपने और फिर 2 सजदे करने हैं। जो बाद में आप 2 सलाम फेरते हैं वो तो नमाज मुकम्मल करने के। और जनाजे में भी एक सलाम है। अच्छा, आधी उन्होंने बात ली हुई है कि वो सजदा साहब उस तरीके पे करते हैं लेकिन नमाज जनाजा में 2 तरफ सलाम फेरते हैं। तो पूरी आप रवायत लें। अगर कोई 2 तरफ भी फेर लेता है हम उसके ऊपर फतवा नहीं लगाते, ताबईन से साबित है। अलबत्ता नबी इस्लाम का जो सुन्नत तरीका है वो दाईं तरफ एक तरफ सलाम फेरना है। यानी कि आम नमाज और नमाज जनाजा में जो फर्क है उनमें से एक फर्क ये भी है। अरब मुल्कों में, सऊदी अरब में आप में से अक्सर लोग हज उम्रे के लिए भी गए होंगे। हर नमाज के बाद वहां पे जनाजे होते हैं इज्तिमाई और एक तरफ भी सलाम फेरते हैं और सिरन पढ़ाते हैं। नबी इस्लाम से जहरन भी नमाज जनाजा साबित है, लेकिन आपका जो उमूमी अमल है वो सिरन ही है। सुनन नसाई में मौजूद है कि नबी इस्लाम सिरन नमाज जनाजा पढ़ाया करते थे, जिस तरह जोर और असर की नमाज पढ़ाई जाती है ना इस तरह। लेकिन आप जहरन भी बाज़ुकात पढ़ाते थे। वो तालीम के तौर पर भी होता था और जवाज के तौर पर भी, दोनों तरीके से साबित है। जिस तरह अहले हदीस तो अमूमन एक तरीके को फॉलो करते हैं, हनफी भी खास एक ही तरीके को फॉलो करते हैं, दोनों तरीके दुरुस्त हैं। अहले हदीस के पीछे आप जनाजा पढ़े तो आपको लगता है आप जनाजा पढ़ के निकले। और देवबंदी और बरेलवी उलमा जनाजा उनका होता है तकरीबन 40 सेकंड का और उसके बाद 5 मिनट की दुआ हो रही होती है। बरेलवी दुआ करवाते हैं, देवबंदी ऐलानात करते रहते हैं कि जी 3 दिन बाद ये होगा और 5वें दिन ये होगा और फलां चीज ये होगी। हालांकि सुन्नत ये है कि आपने जनाजे के बाद दुआ नहीं करनी बल्कि मैयत को कब्रिस्तान लेके जाना है। और सुन्नत नबी दाऊद में मौजूद है कि दफनाने के बाद उसकी कब्र पे खड़े होकर उसके लिए दुआ करनी है। नबी इस्लाम ने फरमाया कि अब इसे आजमाया जाएगा, इससे सवालात पूछे जाएंगे, तुम अपने भाई की कब्र के सवालों की इस्तकामत के लिए दुआ करो। वहां पे सुन्नत है। बाकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी और अब्दुल्लाह इब्न उमर से भी आता है अल-मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में, अल-मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक के अंदर, कि वो हर तकबीर के ऊपर रफ़ुल यदैन भी करते थे। यानी आपने जितनी तकबीरात कहनी है ना तो अल्लाहु अकबर के साथ आपने हाथों को भी बुलंद करना है। नमाज जनाजा हो, नमाज ईदैन हो, क़याम की हालत में जब भी तकबीर कही जाएगी ना तो आपने रफ़ुल यदैन करना है। ये उसूली हदीस सुन्नत नबी दाऊद के अंदर मौजूद है कि नबी इस्लाम रुकू से पहले जब भी तकबीर कहते थे ना तो रफ़ुल यदैन करते थे। कोई भी तकबीर होती थी, चाहे वो ईदैन की हो, चाहे वो जनाजा की हो, इवन वित्र की दुआ से पहले भी अगर आप तकबीर कहें तो आप रफ़ुल यदैन करें और उसके बाद दुआ कुनूत पढ़ें। तो ये सुन्नत है। उसके बाद आपकी मर्जी है, आपने हाथ बांध के नमाज जनाजा पढ़ना है या हाथ खोल के। वो आम नमाज में भी दोनों तरीके से सुन्नत है। मेरी इसके ऊपर कई एक वीडियोस रिकॉर्डेड है, वो आप देख सकते हैं।
باقی فقہ حنفی والوں کو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ذرا اپنے بابا جی جنہیں سارے ہی بابا مانتے ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی ان کی کتاب حجت اللہ البالغہ پڑھ کے تو دیکھیں. انہوں نے تقلید کے بارے میں جو طبیعت آپ لوگوں کی صاف کی ہوئی ہے نا, انہوں نے کہا کہ امت کی گمراہی کی سب سے بڑی وجہ یہ اندھی تقلید ہے. ہاں انہوں نے کہا کہ واجب ہے لوگوں کے اوپر کہ جب انہیں سنت پہنچ جائے تو وہ سنت کے مطابق عمل کرے, اپنے امام کے اقوال کو چھوڑ دیں. اور انہوں نے اس میں لکھا ہے جو بخاری اور مسلم سے بغض رکھے وہ سنیت سے خارج ہے. اور اس پہ اجماع ہے کہ بخاری اور مسلم کی تمام متصل الاسناد احادیث قطعی الصحت ہے. ان سے بغض رکھنے والا بدعتی ہے, وہ سنی نہیں ہو سکتا. تو مجھے بتائیں کون بغض رکھ رہا ہے؟ عزتیں اویل کر رہے ہیں قرآن و سنت کے نام کے اوپر, چندے اکٹھے کر رہے ہیں قرآن و سنت کے نام کے اوپر, سواریاں سوار کر رہے ہیں مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کے, اور پھینکتے کہاں ہیں دیوبند اور بریلی میں جا. اور جو شخص انہیں کہتا ہے کہ بھائی ان بابوں سے دستبردار ہو, اپنی نسبت اس کے ساتھ مضبوط کرو جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو یہ کہتے ہیں کوئی نیا فرقہ لے کے آ گیا. نیا نہیں لے کے آیا سرکار. حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ دہلوی جنہیں بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث تینوں 12ویں صدی کا مجدد مانتے ہیں. صرف عجم میں نہیں, عرب کے لوگ بھی انہیں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس کتاب کی وجہ سے. وہ اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے لیکن ہمارے درس نظامی کے کورس کے اندر اس کے نوٹس پڑھائے جاتے ہیں. میں بلو ایریا کی مسجد میں آج سے آلموسٹ 14 سال پرانی میں بات کر رہا ہوں, دیوبندیوں کی ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. تو وہاں مفتی صاحب سے ایک ڈسکشن شروع ہوئی تو میں نے انہیں کہا کہ حجت اللہ البالغہ میں تو شاہ ولی اللہ دہلوی نے تقلید کو اس امت کی خرابی کی سب سے بڑی وجہ بتایا ہے, اور انہوں نے تو کنڈیم کیا ہے اندھی تقلید کو. وہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے دلائل کے اندر اندر آپ نے کسی کی بات ماننی ہے, اور انہوں نے تو ائمہ اربعہ کے اقوال نقل کیے ہیں. وہ بندہ انکاری ہو گیا, وہ کہتا ہے میں نے پڑھی ہوئی ہے. میں نے کہا آپ نے پڑھی نہیں ہوگی, آپ نے صرف نوٹس پڑھے ہوں گے. لے کے آئے حجت اللہ البالغہ, میں آپ کو نکال کے دیتا ہوں. خیر وہ اٹھے نہیں پھر وہاں سے لینے کے لیے, کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا کہ ہمارے ساتھ کام ہمارے بڑوں نے ڈالا ہوا ہے. یہ ان لوگوں کا حال ہے. تو شاہ ولی اللہ دہلوی نے ایک چیپٹر اس میں یہ بھی باندھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب فقہ حنفی کو اور فقہ مالکیہ کو دقت نظر سے پڑھنا شروع کیا تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ اس کے اندر تو کئی ایک چیزیں ہیں جو صراحتاً مرفوع احادیث کے خلاف ہیں. پھر انہوں نے اس کی کھوج لگائی کہ یہ ٹوٹی کمن کہاں, تو انہیں اندازہ ہوا کہ امام مالک